بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے آج ہماری قرآن پاک کی آخری منزل ہے۔ آج قرآن پاک مکمل ہوگا انشاءاللہ تراویح میں۔ اللہ رب العالمین میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی ہماری منزل کا آغاز سورۃ اللیل سے ہے۔ سورۃ الشمس تک ہم نے کل رات کو پڑھ لیا تھا۔ سورۃ اللیل سے آج ہم نے اپنی آج کی منزل کا آغاز کرنا ہے۔ آج کی جو صورتیں ہیں ان کا خلاصہ آپ سماعت فرمائیں۔ سورۃ اللیل، لیل عربی میں رات کو کہتے ہیں، انگلش میں جس کو نائٹ کہتے ہیں۔ اس صورت کے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ چمک اٹھے، ہر چیز کو روشن کر دے۔ اس طرح قسم کھا کے رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ جس آدمی نے اچھائی کی تصدیق کی، یعنی اسلام کی جس بندے نے تصدیق کی، مسلمان ہو گیا، وہ آدمی ہے جو لوگوں کو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے یہ لوگوں کو عطا کرتا ہے، اور اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ جو جتنا لوگوں کو زیادہ عطا کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور جو کنجوسی کرتا ہے، بخل اختیار کرتا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، کہ اس نے اچھائی کی تکذیب کی ہے۔ تو انسان کنجوسی کے ذریعے سے بعض اوقات اللہ رب العالمین کے ہاں مبغوض بن جاتا ہے، مال کے اندر کنجوسی کر کے۔ تو جس کا جو حق بنتا ہے وہ مال کے اندر ادا کرنا چاہیے اور اس کو دینا چاہیے۔ اس کے بعد تو ضحیٰ ہے۔ ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، جو 8 ساڑھے 8 بجے کا جو ٹائم ہے دن کو، اس کو عربی میں چاشت کا وقت اردو میں کہتے ہیں، یا اس کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس چاشت کے وقت کی قسم کھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اس کی ایک اور تفسیر بھی ہے جس کو روح البیان کے اندر امام علامہ اسماعیل حقی نے بیان کیا ہے، اور تفسیر کبیر کے اندر امام جو ہے وہ فخر الدین رازی نے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ضحیٰ سے مراد اللہ نے استعارتاً مراد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا چہرہ رخ انور مبارک جو مراد لیا ہے۔ والضحیٰ سے مراد اے چاشت کی طرح چمکنے والے، چہرہ رکھنے والے، تمہارے چہرے کی قسم۔ واللیل اذا سجا سے مراد رات کی تاریکی ہے، مگر حضور اللہ رب العالمین نے اسے حضور کی زلف عنبریں، آپ کی زلفوں کو اس سے مراد لیا ہے۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے جو علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے۔ اس صورت کے اندر رب العالمین نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب عن قریب اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو راضی کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اعلیٰ حضرت نے کیا پیاری بات کی ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، یعنی پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے رب العالمین کی محبت ہے اور آپ کا پیار ہے۔ اس کے بعد سورۃ العلم نشرہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے دل مبارک کو چاک کر کے، سینہ مبارک کو، دل کو کھولا گیا، اور اس کے اندر حکمت، ایمان، حکمت اور لطائف، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے علوم و معارف اس کے اندر ڈال دیے گئے۔ اس کو علم نشرہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ مبارک کھول نہیں دیا؟ پوری سیرت طیبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ 4 مرتبہ ہوا ہے، یعنی 4 مرتبہ آپ کے سینہ پاک کو کھول کر آپ کے دل مبارک کو حکمت اور خزانوں کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ اور علوم اور معارف کے ساتھ اس کو بھرا گیا ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا۔ اس کے بعد سورۃ التین ہے۔ اللہ نے تین، انجیر کی اور اس طرح زیتون کی قسم کھا کر یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت ساخت میں پیدا کیا ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسن و جمال رب العالمین نے انسانوں کو دیا ہے، کیونکہ اللہ کا جو محبوب ہے وہ بھی شاہکار اعظم، وہ بھی انسانوں میں سے ہے۔ اسی طرح حسن کی ایک بہت بڑی مثال یوسف علیہ السلام، وہ بھی انسانوں میں سے ہیں۔ تو تمام کائنات میں سے جو حسن ہے وہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عطا کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاقراء ہے، جس کو سورۃ العلق بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی آیات، یہ پہلی آیات ہیں جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو پہلی یہ 5 آیات آئی تھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق،
پڑھی ہے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، تو یہ اس کے اندر رب العالمین نے انسان کی تخلیق پر انسان کو متوجہ کیا ہے کہ انسان اپنی حالت پہ غور کرے۔ اور ابو جہل کا تذکرہ کیا ہے اس صورت کے اندر کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا، ارأیت الذی ینہا، کہ آپ نے اس بندے کو دیکھا جو منع کرتا ہے، عبدن، ہمارے بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھنے لگے۔ تو ابو جہل کی مذمت کی گئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی عبادت کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ القدر ہے، رب العالمین نے فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا پتہ شب قدر کیا ہے؟ تم شب قدر کی حقیقت کیا جانو؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس آیت کا، اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جن کو حضرت شمعون رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے 1000 مہینہ اس طرح گزارا کہ رات کو عبادت کی، دن کو روزہ رکھا، اور ساتھ روزے کی حالت میں جہاد بھی کیا۔ جب یہ تذکرہ صحابہ کرام کے درمیان کسی نے کیا تو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ اتنی بڑی عبادت کہ 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں، 83 سال ایک بندے نے عبادت کی، ہماری تو عمر ہی 60-70 سال ہیں۔ تو وہ پریشان ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول ہماری عبادات تو بہت کم ہوں گی، وہ لوگ آگے نکل جائیں گے عبادات میں، ہم نے 60-70 سال میں سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، کمانا بھی ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں، تو ہماری عبادت بہت لمیٹیڈ ہے۔ تو حضور غمزدہ ہوئے کہ میری امت نیکی میں کہیں پیچھے نہ رہ جائے، تو اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، جس میں یہ بیان فرمایا گیا کہ آپ کو اللہ ہر سال یہ ایک رات ایسی عطا فرمائے گا کہ اس ایک رات میں جو آدمی عبادت کرے وہ 83 سال کی عبادت کا ثواب پا جائے گا۔ ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ ذرا کیلکولیشن پہ توجہ دیں، اس رات میں 1 گھنٹے کی عبادت 9 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اس رات میں 1 منٹ کی عبادت 55 دن کی عبادت کے برابر ہے، اور اس شب قدر میں 1 سیکنڈ کی عبادت 22 گھنٹوں کی عبادت کے برابر ہے۔ محترم حضرات، آپ اندازہ فرمائیں کہ رب العالمین کی کتنے انعامات ہیں ہمارے پر، کتنی اس کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں ہمارے اوپر، کہ 1 سیکنڈ جو آدمی اس رات میں عبادت کر لے 22 گھنٹے 24 گھنٹے کا پورا دن ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں پورا دن کا ثواب اس کو 1 سیکنڈ کی عبادت میں مل جائے گا، جو اس رات میں 1 سیکنڈ عبادت کرے گا۔ ہمیں چاہیے ہم اس رات کی قدر کریں۔ اس کے بعد سورۃ البینہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بینہ فرمایا گیا ہے، اللہ کی طرف سے آپ دلیل ہیں، رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، کہ اللہ کے کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے دلیل بن کے آیا ہے اللہ رب العالمین کی قدرت کی۔ اس صورت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے وہ بہترین مخلوق ہے۔ تو تمام مخلوقات میں سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو ایمان اور اعمال حسنہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے پھر باغات ہیں جنت میں، اور ان کے لیے نعمتیں ہیں جو اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور یہ اس کے لیے فضیلت ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس کے بعد تو زلزال ہے، زلزال کے اندر رب العالمین نے ایک زلزلے کی بات کی ہے اور قیامت کے احوال کا منظر بیان کیا ہے، کس طرح قیامت میں زلزلہ قائم ہوگا۔ اس صورت میں رب العالمین نے فرمایا جو ایک ذرے جو رائی کے دانے کے برابر نیک عمل کرے گا اس کو قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور جو رائی کے دانے کے برابر برا کام کرے گا اگر اس پہ توبہ نہیں کرے گا وہ مٹے گا نہیں، اور اس کے نام عمل میں لکھا ہوگا۔ سورۃ العادیات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے صحابہ کے گھوڑوں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، اور گھوڑوں کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہوتا ہے؟ جہادی گھوڑے جو جہاد کے لیے پالے گئے، یہ اس وقت کے بعد ہے جب گھوڑوں پہ جہاد ہوتا تھا۔ آج ٹینک، میزائل اور وہ تمام یہ جتنے بھی آلات ہیں، جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس یہ ہتھیار ہیں، ویپنز ہیں، یہ ان گھوڑوں کی تفسیر کے اندر شامل ہیں۔ جو ان کا خیال کرتا ہے، جو ان کو بناتا ہے، جو ان کو چلاتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، وہ سب ثواب حاصل کر رہا ہے جو اللہ نے گھوڑوں کو پالنے کا ثواب جو بیان کیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر صحابہ کے جہاد والے گھوڑوں کے پاؤں سے لگنے والی خاک کی بھی اللہ نے مٹی کی بھی قسم کھائی ہے، اس کی بھی عظمت کو بیان کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی جہاد کے لیے گھوڑا پالتا ہے تو اس گھوڑے کا بھی وزن کیا جائے گا قیامت کے دن، گھوڑے نے جتنا کھایا پیا، جو کچھ نکالا، ان کے وزن کے برابر اس کو نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ اتنا ثواب ہے جہاد کے لیے مستعد رہنے کا، تیار رہنے کا۔ افسوس کہ امت نے جب سے جہاد کو چھوڑ دیا ہے
امت کی ذلت اور پٹائی ہو رہی ہے۔ بلے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، کشمیر جب بھی آزاد ہوگا وہ جہاد سے آزاد ہوگا، میزائل سے آزاد ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ القاریہ ہے، قیامت کے احوال ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس طرح جب قیامت قائم ہوگی تو پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے روئی اڑتی ہے، کاٹن کے چھوٹے چھوٹے پیس اڑتے ہیں۔ انسان منتشر ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ اس دن خوشگوار زندگی میں ہوگا۔ اس کے بعد تو تکاثر ہے، مال کی کثرت جو ہے، اس کا جو حرص اور لالچ ہے، اس سے انسان کو منع کیا گیا ہے کہ تمہارے دل میں کے اندر اتنی مال کا حرص، اتنا لالچ ہے کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو، مگر مال کا لالچ تم سے ختم نہیں ہوتا۔ انسان کی نیچر کو اللہ نے بیان کیا۔ آج یہی ہماری صورتحال ہے، ساری زندگی ہم مال مال کرتے ہیں، مال کمانا ہے، مال مال مال، اور مال مال کرتے کرتے ہم مر جاتے ہیں۔ بچے اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ پاپا نے اتنا مال ہمارے لیے چھوڑ دیا۔ تمہیں مال کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اس کا سورۃ العصر ہے، اللہ رب العالمین نے وقت عصر کی قسم کھائی ہے کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے تو ایمان لائے، اچھے اعمال کرے اور اچھے اعمال کی دوسروں کو وصیت بھی کرتا رہے اور تلقین بھی کرتا رہے اور صبر بھی اختیار کرے، وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے۔ اس کا سورۃ الہمزہ ہے، عیب لگانا، کسی کی چغلی کرنا اور لوگوں کے عیب تراش کرنا، لوگوں کو تانے دینا، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ مال کی محبت جو ہے وہ کم کرنے کی اس صورت کے اندر تلقین کی گئی ہے۔ سورۃ الفیل کے اندر واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ابرہ لشکر لے کے آیا تھا جو کعبہ کو گرانے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ولادت باسعادت سے 2 مہینے پہلے کے واقعہ ہے، 60 دن پہلے کی بات ہے۔ عام الفیل اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس نے وہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا۔ حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ اس نے پکڑ لیے تھے، پھر وہ چھڑانے کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ آپ اونٹوں کی بات کرتے ہیں، میں تمہارا کعبہ گرانے لگا ہوں۔ تو سیدنا عبد المطلب نے یہ فرمایا کہ اونٹ میرے ہیں، اس کا مالک میں ہوں، یہ میرے حوالے کریں، کعبے کا جو مالک ہے وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا، تم جانو اور اس کا رب جانو۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے، کہ جن پرندوں نے 3 کنکر اٹھائے تھے، 2 پاؤں میں اور 1 منہ میں، اور ان کے اوپر بندے کا نام بھی لکھا ہوتا، اور وہ ہاتھیوں پر آئے تھے تو ہاتھیوں پہ سوار ہوتے تھے، ان کی چوٹی پر، سر کی چوٹی پر پتھر لگتا، بندے میں سے گزرتا، ہاتھی میں سے گزرتا اور زمین میں گڑا کر دیتا تھا۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑا یہ میزائل تھا جو رب العالمین نے ان کنکروں کے ذریعے سے پیدا کیا، اور اس طرح کعبے کی حفاظت کی۔ اس واقعے کی طرف یہاں اس صورت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القریش ہے۔ قریش کے اوپر رب العالمین اپنے احسانات جو ہے نا وہ ان کو جتا رہا ہے کہ اے مشرکین، ان احسانات کو یاد کرو کہ گرمی میں اور سردی میں تم جو تجارتی قافلے تمہارے شام جاتے تھے اور تم گرمی کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے، تو ہم نے تمہارے پر احسانات کیے کہ اس سفر کی محبت تمہارے دل میں رکھ دی اور سفر تمہارے لیے آسان کر دیا، وہاں تمہیں بہت ساری سہولتیں ہم نے تمہیں میسر کر دیں۔ ان احسانات کو یاد کرو اور اللہ تمہیں ہر بھوک میں، ہر مشکل وقت میں تمہیں رزق دیتا رہا ہے، اس نعمت کو یاد کرو۔ اس کے بعد سورۃ الماعون ہے۔ معاون کے معنی ہے عام استعمال کی چیزیں۔ اس صورت کے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ ایک آدمی جو قیامت کا انکار کرنے والا ہے وہ اس حد تک گھٹیا درجے کا انسان ہے کہ عام معمولی استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتا۔ کوئی مانگنے آیا نا کہ آپ مجھے کینچی دے دیں، پینسل دے دیں، کوئی چیز 2 منٹ کے لیے دے دیں، تو لوگ اس حد تک کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ بھی نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی 1 پڑھ لی، 2 پڑھ لی، 3 چھوڑ دیں، جو پوری 5 نمازیں نہیں پڑھتے ان لوگوں کے لیے ہلاکت کی خبر سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر ہے۔ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو یہ صورت عطا فرمائی، 3 آیات پر مشتمل سب سے چھوٹی صورت ہے۔ فرمایا کہ محبوب، ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، دنیا و آخرت کی ساری خوبیاں اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو عطا فرمائی۔ محبوب، اس نعمت کے ملنے پر، ان خوبیوں کے ملنے پر آپ اللہ کے یہاں نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ جب یہ آیت نظر میں اس وقت قربانی کا وقت قریب تھا۔ بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ بے نام و نشان ہوگا۔ آس بن وائل نے آپ کو ایک دکھ پہنچایا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ آپ حضور کی نسل آگے نہیں چلے گی چونکہ آپ کے بیٹے فوت ہو گئے ہیں، بیٹیاں ہیں صرف۔ تو اللہ نے فرمایا آپ کا دشمن جو ہے وہ بے نام و نشان ہوگا۔ آج آس بن وائل کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرا کھپا اور اس کی خبر کہاں پہ ہے، وہ کہاں پہ ہے، آج اس کو کوئی نہیں جانتا، مگر حضور کا گنبد خضرا آج بھی روشنی بکھیر رہا ہے، جگمگ کر رہا ہے اور پوری دنیا کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون ہے، جس میں اظہار برات کیا گیا ہے کہ اے کافرو، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، جس دین پہ میں عمل کر رہا ہوں تم اس طرف آنے والے نہیں،
اور جو تم عمل کر رہے ہو اس طرف میں آنے والا نہیں ہوں۔ تو اس طریقے سے اس کے بعد صورت النصر ہے۔ اسلام کی وسعت کے حوالے سے یہ صورت نازل ہوئی کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح ہو گئی، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اس صورت کے اندر اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد صورت اللہب ہے، یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے سب لوگوں کو بلایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو جاؤ گے، سارے لوگ جمع ہوئے۔ ابو لہب نے گستاخانہ جملہ کہا تھا، اس کے جواب میں اللہ نے یہ صورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے اور وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے کام نہیں آئے گا جو اس نے مال کمایا، اور جتنا بھی اس کے پاس مال ہے اس کے کام نہیں آئے گا۔ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی ساتھ اس کے جائے گی، جو حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، اور ان کی گردن کے اندر مونج کی رسی ہوگی، اور غلامی کی طرح اس کو، جس طرح جانوروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، فرشتے اس طرح اس کو دوزخ کے اندر داخل کریں گے۔ اس کا سورۃ اخلاص ہے، اللہ رب العالمین کی توحید اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد معوذتین ہیں، دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ سورۃ الفلق کے اندر رب العالمین نے صبح کی قسم کھائی ہے، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کی پناہ میں آتا ہوں جو صبح کا رب ہے، اور ہر اس چیز کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی ہے، اور گروہ کے اندر پھونکنے والی خواتین کے شر سے، جو لوگوں کے اوپر جادو کرتے ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم ہے، اور اسی طرح حسد کرنے والوں سے حکم ہے جب وہ حسد کریں۔ سورۃ الناس کے اندر بھی رب العالمین نے شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے کہ تم یہ کہا کرو کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس شیطان سے جو چھپ چھپ کے حملہ کرتا ہے، جو گریلا وار لڑتا ہے، یعنی ایسا دشمن ہے جو نظر بھی نہیں آتا، حملہ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے، مگر چھپ جاتا ہے۔ اور وہ شیاطین جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، ہر ایک سے میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کلام پاک کا فہم نصیب فرمائے، اور کلام پاک کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔